پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کرپشن کی داستانیں دوبارہ سے اوپر کے سامنے آ رہی ہیں ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کو واضح ڈائریکشن کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ویژن واضح کر پائے اور لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں کر پاتے تو ان کو امید دے پائے. لیکن جب پرائم منسٹر کے اپنے بیٹے کا نام بار بار آئے گا کرپشن کے سکینڈل میں تو شاید اتنی زیادہ انسپریشن والی بات نہیں ہے. پیرزادہ صاحب, ابھی بریک سے پہلے شازیہ کہہ رہی تھی کہ نام لینا آسان ہے, شواہد دینا مشکل ہے, تو ہم یہ سمجھے کہ چونکہ آپ پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں تو آپ نے تو اب گیلانی صاحب کے بارے میں یہ بات کرنی ہے. یہ اس قسم کا قصہ ہے کیا؟ جی طلعت صاحب, شازیہ مری صاحبہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں ایک واضح الفاظ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے گیلانی صاحب یا ان کے بیٹے یا ان کے کسی دوست پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے جو حقائق ہمارے سامنے آئے, جو واقعات ہمارے سامنے آئے, جو ہم نے اپنے تائیں معلومات ہمارے سامنے آئیں, وہ ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ ڈسکس کی. لاسٹ نائٹ میں کسی چینل پہ نہیں گیا, چینلز نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے یہی پوچھا کہ آپ نے ایف آئی اے کو کیا بتایا ہے, اور جو میں نے ایف آئی اے کو بتایا اور جو ایف آئی اے نے میرے سے پوچھا وہ میں نے چینلز پہ بتایا. یہ کہ جو واقعات جو حالات تھے وہ میں نے بتائے, اور انویسٹیگیٹ کرنا یہ اس کا کام ہے. میرے پاس جو پروف تھے وہ میں نے ایف آئی اے کو دیے, وہ میں نے سپریم کورٹ کو دیے, وہ, اور میں نے کوئی الزام گیلانی صاحب کے بیٹے پہ یا گیلانی یا ان کے کسی دوست پہ نہیں لگا. جو کوئنسیڈنس ہوئے, جو ادھر کی جو ہماری انفارمیشن تھی, جو ہماری معلومات تھی, وہ ہم نے انہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایف آئی اے کو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ہم نے ان کو دی. اور شازیہ مری صاحبہ یہ اس طرح کہہ کے کہ یہ ایک شخص کر کے, میں 5-7 لاکھ ووٹوں کا میں نمائندہ ہوں اور اس اگست ہاؤس کا ممبر ہوں, تو یہ الفاظ اس طرح کے ایک شخص کہہ کے اس طرح کی گفتگو کرنا نامناسب ہے. اور میں نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. اس طرح کی بات آپ کو کہنی نہیں چاہیے تھی. I have called you an honorable member, and if you understand the meaning of honorable, you would not have responded like this. Okay, let's bring it into the studio. No, I think Talat, this was very irrelevant. میں نے شاہ صاحب کے ساتھ کوئی ایسا لہجہ نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے. I called him an honorable member, and if he does not understand کہ honorable کا کیا مطلب ہے, then it's not my responsibility. میں نے ان سے بڑے احتراماً بات کی ہے. اگر انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے یہ دریافت کیا کہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں بحیثیت ممبر آف این آگسٹ ہاؤس, then you should have enough evidence, اور وہ شواہد بہت ضروری ہوتے ہیں. میں کسی کے لیے ایک چھوٹی بات گھر میں بیٹھ کر بھی کہوں تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو کیسے ثابت کروں گی. جہاں تک جو دوسری چیز میری سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں ایک چیز کورٹ میں ہے, کورٹ نے نوٹس لیا ہے, سب جوڈس ہے معاملہ, اور اس پہ آزاد عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے. جس کو بلانا چاہے بلا سکتی ہے. ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم سب برابر ہیں قانون کی روشنی میں. ہم سب آرٹیکل 25 we are all equal before the law. So everyone, کوئی سٹیٹس ہو, کوئی پوزیشن ہو, جب بلایا جائے گا تو وہ عدالت میں پیش ہوگا. اسٹوڈیو میں لانے سے بات, لیکن آپ ہی کے نقطے. شازیہ ایک منٹ, مجھے ایک منٹ دیں. میں چودھری عابد شیر علی کو خوش آمدید کہتا ہوں پی ایم ایل این کی طرف سے. حاجی صاحب تو یہاں پہ موجود ہیں. ابھی ذکر کر رہے تھے کامل علی آغا, اور شازیہ صاحبہ نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ کورٹ جو ہے وہ دیکھ لے گی معاملہ. میں تو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ تک معاملہ جائے ہی کیوں؟ سیاسی نمائندگان کو کورٹ میں جا چکا نا, وہ تو جا چکا, لیکن سیاسی طور پر آپ کورٹ کو کیوں اتنا ریلیونٹ کر رہے ہیں؟ طلعت میں یہ کمپلیٹ کر رہی تھی کہ دیکھیں 4 تاریخ کو شہادت ہوتی ہے گورنر تاثیر کی, 5 تاریخ کو ان کی تدفین ہوتی ہے. 5 کی شام مکمل طور پہ گزری نہیں ہے. ہم شاہ صاحب کے بیانات مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے ہیں. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب بالکل چل رہا ہے. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میری بات ایک تھوڑا یہ, کیونکہ یہ اضافی معلومات جو آئی ہیں وداؤٹ اے بیس, میں پھر اس پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پنجاب پولیس ٹوڈے از ان کوسچن. دی ایلیٹ فورس جس کے اہلکار نے ان کو شہید کیا از ان کوسچن. پنجاب گورنمنٹ از ان کوسچن. بہت لوگ سوال کر رہے ہیں اس وقت اس طرح ان چیزوں سے بچنے کا کیا یہ طریقہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس. اور میں یقینی طور پہ لوگ میں نہیں سمجھتی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے. لوگ بھی سمجھدار ہیں
کہ بمشکل ہم اس پوری الجھن سے نکلے نہیں ہیں. پولیس کے اوپر ایک باقاعدہ بڑا سوالیہ نشان گورننس کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر آیا ہے. سندھ کے اندر ایک پوری کاروائی شروع کر دی گئی ہے کہ پولیس کے اہلکار جتنے بھی ہیں ان کا دوبارہ سے ان کی اسکروٹنی ہو, ان کا چیک اپ ہو, تمام لوگوں کو چیک کیا جائے. دیکھیں شاہ جی, آپ ذرا اس پہ واپس آ جائیں, مجھے اسٹوڈیو کے اندر مجھے بھی تھوڑا سا وقت دیتے نا. بھائی صاحب ذرا اس سوال پہ واپس جاتے ہیں. عدالت تک معاملہ جائے ہی کیوں؟ سیاسی جماعتوں کے اپنے فلٹرز کس جگہ پہ ہیں؟ جب اگر ریپوٹیشن کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو میڈیا کو نہیں, سیاستدانوں کو خود نوٹس لینا چاہیے. وہ انٹرنل جو سسٹم ہے وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ پارلیمنٹ میں. شکریہ. جی پارلیمنٹ میں بھی. اوکے, لیٹ می ہیئر حاجی صاحب. مشکور ہوں آپ کا, اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس سارے معاملے کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے جو نہیں ہے. دیکھیں, کچھ ہم فیصلے کریں نا, چاہے وہ عدالت کے ذریعے ہم تک پہنچیں یا پارلیمنٹ خود فیصلہ کرے یا صوبائی اسمبلیاں کرے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 75% کرپشن, جو مالی کرپشن ہوتی ہے کاروباری معاملات میں, حکومت کے معاملات میں, اقربا پروری کے معاملات میں ختم ہو سکتی ہے. سمپل سی بات ہے, آپ ڈسکریشنری پاورز چپراسی سے لے کے صدر پاکستان تک, ناظر اور بیلف سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان تک, اور سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک ختم کرے. یہ سب خرابیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان افسروں کے پاس, بیوروکریسی کے پاس, ججوں کے پاس, کلیکٹرز کے پاس, کمشنرز کے پاس, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے پاس بعض معاملات میں ڈسکریشنری پاورز ہیں. تو وہ کیوں نہیں آپ ڈسکریشنری پاور کے لیے یا تو یہ پارلیمنٹ میں کوئی بڑی پارٹی یہ قرارداد لائے کہ جی تمام ڈسکریشنری پارٹی اختیارات, چاہے وہ کمشنر پارٹی کیوں نہ لائے, وہ لائیں گے, وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں. ہائی مورل گراؤنڈ تو لیں, آپ موو تو کریں. ہم لائیں گے, ہم نے لائی ہیں. ہم نے 18 امینڈمنٹ میں میری پارٹی نے یہ قرارداد وہ کوشش کی کہ امینڈمنٹ ہو کہ جو جاگیرداروں سے جو 3 لاکھ سے زیادہ آمدن کے لے ان سے ٹیکس لیا جائے. مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ 246 اور 47 ختم کیا جائے جو پاٹا کے متعلق ہے. ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو, میں بتاتا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹینڈرز ہوتے ہیں یہ اوپن ہونے چاہیے. یہ جو انہوں نے خفیہ طریقے بنائے رکھے ہیں, فارم ایک دن پہلے دیتے ہیں, اوپن ہو, پبلک کو اجازت ہونی چاہیے کہ جس دن ٹینڈر کی اوپننگ ہے وہ کوئی بھی شخص وہاں جائے, میڈیا کے لوگ جائیں. اور تیسری بات جو پارلیمنٹ کے میں حوالے سے آپ کے کہتا ہوں, ایکسپٹ ان فیو کیسز ان کیمرا, اسٹینڈنگ کمیٹی کی تمام میٹی پرومنشل ہوں یا جو ان کی اوپن ہونی چاہیے پریس کو. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد کیونکہ بہت سارا مواد ہے ٹیبل پر, میں لمبی ڈسکشن کروں گا. ناظرین, ہم اس معاملے کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ ملک کو ڈائریکشن دینے کے لیے سیاسی لیڈرشپ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور کردار جو ہے وہ مثال سے ادا کرنا ہے. لیکن مثالیں جو فی الحال بدقسمتی سے سامنے آ رہی ہیں اتنی انسپائرنگ نہیں ہے. ہم اس بحث کو جاری رکھیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.